الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے شہریار ارم، تاجدار حرم، مالک اوصاف عتم، شفیع امم، نبی محترم، رسول محتشم، خاتم و خاتم، فخر آدم و بنی آدم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام پڑھنے کی سعادت بے کراں حاصل کریں. اور صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ. معزز سامعین، آج کی ہماری نورانی و عرفانی مجلس خلیفہ دوم مطلوب مصطفیٰ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پر مشتمل ہے. کل آپ نے خلیفہ اول تاجدار صداقت کے واقعات سماعت کیے تھے. آج خلیفہ دوم کے واقعات آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کا نام نامی عمر ابن خطاب ہے اور آپ کی کنیت ابو حفص ہے اور آپ کا مشہور لقب فاروق اعظم ہے. حضرات گرامی، حفص کے معنی شیر کے بچے کے آتے ہیں، تو آپ کی کنیت ابو حفص ہے. اور آپ کا جو مشہور لقب ہے فاروق، وہ بارگاہ رسالت سے آپ کو عطا ہوا ہے. البتہ لفظ اعظم کا اضافہ ہم لوگوں نے بعد میں کیا ہے. مراد میری یہ ہے کہ عاشقوں نے بعد میں اعظم کا اضافہ کیا ہے. اور اس لقب کی وجہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی آنے والے واقعے میں آ جائے گی. عزیزان گرامی، جس وقت اسلام اپنے ابتدائی مرحلے میں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار و مشرکین نشانہ بناتے تھے اور ہر طرح کی رکاوٹ پیدا کرتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح بھی اسلام کو فروغ حاصل نہ ہو. تو وہ مسلمان جن کا تعلق سماجی اعتبار سے کمزور طبقے سے تھا، ان کو سب سے زیادہ تحت مشق بنایا جاتا تھا. کسی کو
گرم گرم چٹانوں پر لٹا کر کانٹوں کی چھری سے مارا جاتا تھا، تو کسی کو آگ کے کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا۔ غرض کے ہر طرح کا ظلم و ستم اس وقت مسلمانوں کے لیے روا سمجھا جا رہا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدت سے محسوس کیا کہ اس وقت گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے کسی جوان مرد کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ یا اللہ، تو عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے خاص طور پر حضرت عمر ابن خطاب ہی کا نام لیا کہ یا اللہ، تو عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو خاص طور پر عزت عطا فرما۔ ایک روایت میں ہے کہ یا اللہ، تو عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اب یہ دعا بارگاہ خداوندی میں درجہ قبولیت کو پہنچتی ہے اور اس کا نتیجہ اس شکل میں آتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب جو جوان سال تھے، بڑے طاقتور تھے، جرأت و ہمت والے تھے، بے باک تھے، اور مسلمانوں کے، اسلام کے اور بانی اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھے۔ رات کو بستر پر سوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھئی آخر ایسا کیا معاملہ ہے، ہم نے ہر طرح کا ظلم کر کے مسلمانوں کے ساتھ دیکھ لیا، کوئی حرب ظلم و ستم کا ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے نہ آزما لیا ہو، لیکن جو بھی اسلام قبول کر لیتا ہے وہ اسلام سے پھر واپس نہیں آتا، ہر تکلیف وہ گوارا کرتا ہے لیکن اسلام سے روگردانی نہیں کرتا۔ ہماری ہزار کوششوں کے باوجود اسلام رفتہ رفتہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آخر کون سی ایسی ترکیب ہو کہ جس ترکیب کو استعمال کیا جائے اور اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں؟ بڑے سوچ و وچار کے بعد ان کی سمجھ میں ایک ہی بات آئی کہ جب تک بانی اسلام اس دنیا میں رہیں گے، لوگ کلمہ پڑھتے رہیں گے، لہذا اگر اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت کو ہمیں روکنا ہے تو اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ بانی اسلام کا سر قلم کر دیا جائے۔ اپنے ذہن میں یہ پلاننگ کرنے کے بعد سو جاتے، صبح ہوتی ہے، کفار و مشرکین مکہ حرم میں جمع ہیں اور اعلان ہوتا ہے ان کی طرف سے کہ کون ہے کہ جو بانی اسلام کا سر لا کر ہم کو دے اور سونے اور چاندی سے اپنی جھولی کو بھر لے۔ اب یہی تو انہوں نے پلاننگ کی تھی۔ ادھر سرداران قریش کی طرف سے یہ آفر آ گیا، آگے بڑھ کے انہوں نے کہا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ اب ادھر تمام کفار و مشرکین مکہ بڑے مطمئن ہیں، وہ جانتے ہیں کہ عمر کی بہادری کی کوئی مثال ہماری قوم میں نہیں ہے، یہ اب جائیں گے اور
بانی اسلام کا کام تمام کر دیں گے. لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ جا نہیں رہے تھے، ان کو بلایا گیا تھا. پیغمبر اسلام نے ان کو رب کی بارگاہ سے مانگا تھا. اب اس کا سبب اس طرح سے بنتا ہے، ننگی شمشیر لیے ہوئے قتل نبی کے ارادے سے آگے بڑھتے ہیں. راستے میں حضرت نعیم سے ملاقات ہوتی ہے. انہوں نے عمر کے تیور بدلے ہوئے دیکھا تو دریافت کیا کہ اے عمر، آج کیا معاملہ ہے؟ شمشیر برہنہ ہاتھ میں لیے ہوئے تیز تیز قدموں سے کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے اپنا ارادہ قلبی ظاہر کر دیا کہ میں آج پیغمبر اسلام کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ان سے برداشت نہ ہو سکا. انہوں نے کہا ہے عمر، اگر تم نے ایسا کیا تو قبیلہ بنی ہاشم اور قبیلہ بنو زہرہ سے کیسے تم ٹکر لے سکتے ہو؟ قبیلہ بنی ہاشم سرکار کا قبیلہ ہے اور قبیلہ بنی زہرہ ان کا قبیلہ تھا جو خود ہی اسلام میں داخل ہو چکے تھے. یہ جملہ سننے کے بعد عمر ابن خطاب کو غصہ آیا. انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے بھی اپنا آبائی دین چھوڑ کر دین اسلام اختیار کر لیا ہے. انہوں نے کہا ہاں بے شک میں نے دین اسلام کو حق پایا تو میں نے اس کو قبول کر لیا. اور پھر حضرت نعیم نے کہا آپ میرے اسلام لانے پر تعجب کر رہے ہو؟ اس سے زیادہ حیران کن بات تو یہ ہے کہ تمہارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہے. یہ اسلام کی عظمتیں ہیں، یہ اسلام کی حقانیت ہے. کہا میرے گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہے کہ ہاں تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی اسلام لا چکے ہیں. یہ بات سننے کے بعد عمر کے غصے میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا. بجائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے اپنی بہن کے گھر کا رخ کیا. دروازہ بند تھا. یہ وہ وقت تھا کہ ان کی بہن، ان کے بہنوئی حضرت سعید اور حضرت خباب تینوں بیٹھے ہوئے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے ہیں. اور دروازہ اس لیے بند کر دیا تھا کہ اس وقت بڑے نازک حالات تھے، چھپ چھپ کر کے عبادتیں کی جاتی تھی، قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی. عزیزان گرامی، انہوں نے جب دستک دی، جھانک کر دیکھا کہ عمر ہے، شمشیر برہنہ ہاتھ میں ہے. حضرت خباب فوراً ہی پردے میں چھپ گئے. دروازہ کھولا گیا. دروازے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے اپنے بہنوئی سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا ہے اور دین محمدی کو اختیار کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں تم نے صحیح سنا ہے. بے شک ہم نے باطل کو چھوڑ کر حق کو اپنا لیا ہے. اتنا سننا تھا کہ عمر ان پر ٹوٹ پڑے، ان کو مارنا شروع کیا. یہ منظر دیکھ کر ان کی بہن سے رہا نہ گیا، اپنے شوہر کو بچانے کے لیے دوڑی. عمر کا جلال کا عالم یہ تھا، غصے کی یہ کنڈیشن تھی کہ یہ بھی نہیں سوچا میری بہن ہے. ان کے بھی ایک گھوسا مار دیا، ان کے منہ سے خون بہنے لگا. اور انہوں نے کہا کہ تم دونوں کو ابھی اسی وقت دین اسلام کو چھوڑنا ہوگا ورنہ تمہاری خیریت نہیں ہے. لیکن وہ اسلام سے عشق کہ دونوں پٹ رہے تھے
جتنا پیٹ لے، لیکن ہم دین حق سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ جو معرفت کی بلندی ہمیں حاصل ہو گئی ہے، ہم اس سے واپس آنے والے نہیں ہیں۔ آخر کسی بھی چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، حد ہوتی ہے۔ عمر نے سوچا، ان کی دونوں کی حالت دیکھی، کہا عجیب معاملہ ہے، میں نے ان کو دل بھر کے پیٹ لیا، خون ان سے بہہ رہا ہے، لیکن ان کی زبان پر ابھی بھی کلمہ طیبہ جاری ہے۔ آخر یہ ہے کیسا دین؟ کیا اس میں چاشنی ہے؟ سر جھکایا، سوچ بچار کیا، اور اس کے بعد اپنی بہن سے مخاطب ہوئے کہ بہن لاؤ مجھے بھی وہ کلام دکھاؤ جس کو تم کلام ربانی سمجھتے ہو۔ بہن نے کہا کہ بھائی وہ اللہ رب العزت کا مقدس کلام ہے، بغیر غسل اس کو تم چھو نہیں سکتے۔ انہوں نے وہیں پر غسل کیا، سورہ طٰہٰ ان کے ہاتھ میں دی گئی، اس کو پڑھنے لگے۔ عمر ایک پڑھے لکھے انسان تھے، اور قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ جس درجہ عربی گرامر سے، عربی ادب سے انسان واقف ہوگا، اتنا ہی اس کے دل پر قرآن اثر زیادہ کرتا ہے۔ قرآن کی تاثیر ہے۔ اسی لیے تو یہ کفار و مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح قرآن کی آیت لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے۔ پوری کوششیں کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، قرآن کی آیتیں پڑھنے کے بعد دل کی کیفیت بدل گئی، اور پھر کہا کہ مجھے اب بارگاہ رسالت پہ لے چلو۔ اتنا سننا تھا، حضرت خباب پردے سے باہر آئے اور مبارکباد پیش کی کہ اے عمر، جمعرات کی شب کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، معلوم ہوتا ہے وہ دعا نبوی آپ کا قبول ہو۔ حضرت خباب حضرت عمر کو ساتھ میں لے کر دار ارقم کی طرف چلتے ہیں، جہاں کونین کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خاص وہاں موجود تھے، اور صرف 3 دن پہلے ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے سگے چچا بھی ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور یہ حضرت امیر حمزہ وادی بطحا کا وہ مشہور دلاور تھا کہ جس کی بہادری اور شجاعت سے وہاں کا بچہ بچہ واقف تھا۔ وہ بارگاہ رسالت میں موجود دیگر صحابہ بھی ہیں۔ دروازے پر پہرا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب پہنچتے ہیں، حضرت بلال نے روک دیا کہ بغیر اجازت اندر نہیں جا سکتے۔ عمر بن خطاب نے ایک نظر سر سے لے کے پاؤں تک بلال پر ڈالی۔ مقصد یہ تھا کہ بلال جو حبشی غلام ہے، جس کی سوسائٹی میں کوئی حیثیت نہیں تھی، آج اس کے اندر اتنی بہادری و شجاعت کہاں سے آ گئی کہ عمر ابن خطاب جیسے جوان مرد کو وہ دروازے پر روکنے کی ہمت و طاقت رکھتا ہے۔ کہا تو کچھ نہیں زبان سے، ایک نظر ڈالی۔ لیکن آپ یاد رکھیے، ایمان کی دولت وہ دولت ہوتی ہے کہ جسے یہ میسر آ جاتی ہے تو بزدل کو بہادر بنا دیا کرتی ہے۔ بلال نے کہا اندر نہیں جا سکتے جب تک اجازت نہیں ہوگی۔ کہا کہ جائے، پھر اجازت لیجیے۔
بتائیے عمر آیا ہے؟ حضرت بلال نے اطلاع دی، صحابہ کرام سراسیمہ ہو گئے کہ اللہ خیر کرے، عمر کے ہاتھ میں ننگی شمشیر ابھی تک ہے، پتہ نہیں کس ارادے سے یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ سرگوشیاں ہونے لگی، باہم مشورے ہونے لگے۔ ادھر اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں وحی نازل فرما دی تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مطمئن بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کو جوش آتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے کہ دروازے کو کھول دیا جائے، عمر کو اندر آنے کی اجازت دے دی جائے۔ اگر عمر اچھی نیت سے اندر آ رہے ہیں تو ان کو اخلاق نبوی سے روشناس کرایا جائے گا، اور اس کے برخلاف اگر عمر کی نیت میں کھوٹ ہے، نیت اچھی نہیں ہے، تو میں تم لوگوں کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اب صحابہ مطمئن ہو گئے کہ کوئی خوف اور ڈر نہیں۔ یاد رکھیے، یہ ان صحابہ کو اپنی جان کا کبھی ڈر نہیں رہتا تھا، فکر رہتی تھی تو انہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر رہا کرتی تھی۔ پیارے آقا مسکرا دیے، باب رحمت کھول دیا گیا۔ عمر ابن خطاب اندر آتے ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اور چادر ان کے کاندھے پر پڑی ہوئی تھی، اس کو پکڑ کر آپ ارشاد فرماتے کہ عمر، کیا جب تک تم پر ذلت مسلط نہ کر دی جائے اس وقت تک فساد مچاتے پھرو گے؟ کب وقت آئے گا تمہارا؟ عرض کرتے ہیں آقا، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہوا۔ آنکھوں میں آنسو ہیں اور زبان پر کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عمر کا کلمہ پڑھنا تھا، مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور اسی وقت مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا۔ معلوم ہوا کہ نعرہ تکبیر صرف جنگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر خوشی کے موقع پر یہ نعرہ لگایا جاتا ہے، تکبیر بلند کی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس نعرے کی آواز باہر تک پہنچ گئی۔ اب حضرت عمر ابن خطاب جب ایمان لے آئے تو مسلمانوں کو تو خوشی ہوئی، فرشتوں کو بھی خوشی ہوئی۔ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں عمر کے ایمان لانے پر، اور میں مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ حضرت عمر ابن خطاب کا مقام ہے، جب وہ ایمان لائے، ایمان لاتے ہی جو ہے زمین و آسمان پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ آپ عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں؟ کہ بے شک ہم حق پر ہیں، تو پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ اب عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب چھپ چھپ کر عبادت نہیں ہوگی، اب اللہ کا نام بابا کے دوہل لیا جائے گا۔ کہتے میری درخواست پر حضرت فاروق اعظم بیان کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی دو صف ترتیب دی، ایک صف میں آگے میں تھا اور ایک صف میں حضرت امیر حمزہ تھے۔ سبحان اللہ، اس شان کے ساتھ مسلمان دار ارقم سے حرم شریف میں گئے،
اب جتنے کفار و مشرکین تھے انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے دل دہل گئے. حضرت عمر بن خطاب کی یہ امتیازی شان ہے کہ اس وقت لوگ اسلام قبول کرتے تھے اور اپنے اسلام کو چھپاتے تھے، یہ حکم بھی تھا. لیکن عمر بن خطاب نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے اس طرح سے ظاہر کیا کہ ہر سردار قریش کے دروازے پر جاتے تھے اور دروازہ کھٹکھٹا کر کہتے تھے کہ تو باہر نکل کر آ، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. لیکن ہیبت کا ان کی عالم یہ تھا کہ سرداران قریش اپنے دروازے بند کر دیتے تھے، کہتے تم نے اچھا نہیں کیا، لیکن باہر نکلنے کی ہمت نہ ہوتی تھی. یہاں تک کہ یہ ابو جہل کے یہاں بھی گئے، اور ابو جہل رشتے میں ان کا سگا ماموں تھا. دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نے پوچھا اندر سے کون؟ کہا تو عمر. یہ کیا بات ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ ابو جہل تم نے اچھا نہیں کیا لیکن دروازہ بند کرا دیا، باہر نکل کے نہیں آیا. آپ نے ارشاد فرمایا عجیب معاملہ ہے، مسلمانوں کو زد و کوب کیا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، اور میں اعلان کر رہا ہوں میرے مقابلے پر کوئی نہیں آتا. جب آپ نے اپنے اسلام لانے کو اس طرح ظاہر کیا تو ایک شخص نے آپ کو مشورہ دیا کہ اے عمر کیا تم اپنے اسلام کو ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ کہ ہاں بے شک. کہا کہ دیکھو سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، اس میں فلاں شخص ہے، اگر کوئی بھی بات تم اس سے کہہ دو تو آنے واحد میں سب میں کر دے گا. کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا کہ نہیں ہوتا، ہر طرح کے لوگ ہر وقت ہر سوسائٹی میں رہے. حضرت عمر بن خطاب اسی مجمع میں پہنچ گئے اور اس سے مخاطب ہو گیا کہ فلاں شخص میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اور وہ فوراً وہاں سے اٹھایا، لوگ غضب ہو گیا، عمر نے اسلام قبول کر لیا. اس نے پیغام گھر گھر پہنچا دیا. نوجوان لوگوں کو غصہ آیا، باہر نکل کر آ گئے. حضرت فاروق اعظم ان سے نبرد آزما ہوئے، اللہ نے ان کو فتح اور نصرت عطا فرمائی. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر کا ایمان لانا اسلام کی فتح تھی. حضرت عمر نے اس قدر جدال کیا، قتال کیا کفار و مشرکین سے کہ انہوں نے ہمارا پیچھا کرنا پھر چھوڑ دیا اور ہم اعلان حرم شریف میں جا کے طواف کرنے لگے. عزیزان گرامی، آگے بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہ عمر کا ایمان، اسلام لانا کیا تھا؟ اسلام کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت نصرت خداوندی تھی، اور ان کی خلافت رحمت خداوندی تھی. اور آپ آنے والے واقعات میں دیکھیں کہ واقعی ایسا ہی تھا کہ جس وقت حضرت فاروق اعظم نے ہجرت کی ہے، یہ مولا علی کا قول آگے نقل کر رہا ہوں میں. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم عمر کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے کہ جس نے علل اعلان ہجرت کی ہو. ظاہر تعاقب کر رہے تھے کفار مشرکین مکہ، مسلمان راتوں میں چھپ چھپ کر کے ہجرت کرنے پر مجبور تھے. لیکن حضرت عمر ابن خطاب نے جب ہجرت کی تو ان کی شان یہ تھی کہ ہتھیار لگائے، تلوار لگائی، تیر کمان لیا، اور پھر آپ حرم شریف میں آئے، طواف کیا، 7 چکر پورے کیے، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے مخاطب ہو کفار و مشرکین مکہ سے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور الفاظ بھی کتنے سخت تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ شوق ہو کہ اس کی ماں بے اولاد ہو جائے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، وہ میدان آبادی سے جا کر باہر نکل کر میرا مقابلہ کرے، میرا راستہ روک کر دیتا ہے.
لیکن کسی کی ہمت نہ تھی جو ان کا راستہ روکتا۔ اس چیلنج کے بعد بھی یہ ہیبت تھی حضرت عمر ابن خطاب کی، اور پھر تقریباً 20 مسلمانوں نے ان کے ساتھ ہجرت کی۔ آپ ہجرت کر مدینہ پہنچے، اہل مدینہ نے پوچھا کہ عمر ابن خطاب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ قریب آنے والے ہیں۔ تو جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا اور صفوں کے ذریعے وہاں پر پہنچے تھے، قیادت فرمائی تھی ایک صف کی، تو اسی وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب عطا فرمایا تھا کہ آج اسلام اور کفر کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ فاروق کے معنی ہے فرق کرنے والا۔ عزیزان گرامی، یہ حضرت عمر ابن خطاب کی شان ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کانا بعدی نبی لکانا عمر ابن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ ایک مقام پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ضرور ہوا ہے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر ابن خطاب ہیں۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ آقا محدث کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ محدث وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے فرشتے کلام کرتے ہیں۔ ایک مقام پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا ہے، جو وہ کہتے ہیں حق ہی کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی معاملے میں کوئی رائے دیتے اور دوسروں کی رائے مختلف ہوتی تو اکثر قرآن کی آیتوں کا نزول حضرت فاروق اعظم کی رائے کے موافق ہوا کرتا تھا۔ اس میں روایتوں میں اختلاف ہے، لیکن تاریخ الخلفاء میں تقریباً 21 مقامات دیے ہیں کہ وہ مقامات کہ جہاں حضرت فاروق اعظم کی مرضی اور رائے کے مطابق قرآن پاک کی آیتوں کا نزول ہوا۔ ان میں سے مثال کے طور پر میں چند پیش کر رہا ہوں تاکہ بات مدلل ہو جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا ایک دن کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں سب طرح کے لوگ آتے ہیں، باہر سے بھی آتے ہیں، میری رائے یہ ہے کہ ازواج مطہرات کو آپ پردے کا حکم فرمائیں۔ اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو یہ خواہش کا اظہار کیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے امہات المومنین کے لیے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ اسی طرح سے جو میں نے اس دن واقعی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان کیا تھا، تو اس وقت بھی آپ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عائشہ ہر تہمت سے بری ہیں اور پاک دامن ہیں، اور اس وقت زبان پر جو کلمات آخر میں آئے تھے حضرت فاروق اعظم کے، تو آپ نے کہا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یا اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ یہی الفاظ سورہ نور کی ایک آیت کی شکل اختیار کر گئے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا مرتبہ حضرت فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیزان گرامی، پہلی شریعتوں میں حکم یہ تھا کہ رمضان کی رات میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا ممنوع تھا۔ یہ ابتدائی دور میں اسلام میں بھی یہی رہا حکم۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے یہ فعل سرزد ہوا کہ آپ نے ہم بستری کی۔ اب آپ روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، آج کہا یا رسول اللہ، میں گھر گیا، رات کا وقت تھا، عشاء کے بعد کا جو ہے، میں نے خوشبو محسوس کی اور پھر میں اپنی بیوی کی طرف مائل ہوا اور میں نے ہم بستری کر دی۔
عزیزان گرامی، اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس حکم کو ہی تبدیل کر دیا. اسی لیے تو کہتے ہیں خطا بزرگاں گرفتار خطا، بزرگوں کی خطاؤں کو پکڑنا بھی خطا ہوتی ہے جو ہے، بہت سوچ سمجھ کر کے انگلی اٹھا لی چاہیے جو ہے. ارے تو وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ بظاہر ہمیں لگتا ہے اس سے خطا ہوئی، چوک ہوئی، اور اس میں پتہ نا اللہ کی کتنی حکمتیں ہوتی ہیں، سب کو رعایت میں لگئی، حکم ہی تبدیل کر دیا. محترم حضرات، اسی طرح سے آپ نے سرکار کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ کاش میں مقام ابراہیم کو جائے نماز بناتا. تو اللہ رب العزت نے حکم نازل فرما دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ، اور مشہور واقعہ ہے وہ، یہ قضیہ آیا تھا، اور معاملہ یہ تھا کہ ایک یہودی تھا اور ایک منافق تھا. دونوں کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہوا، نزاع ہوا، اور یہ طے ہوا کہ کسی سے اس کا فیصلہ کرا لیا جائے. تو یہودی نے کہا کہ تم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو اور میں ان کا ہر فیصلہ ماننے کو تیار ہوں. اب یہ سچا مسلمان ہوتا تو مچل جانا چاہیے تھا، لیکن منافق تھا، بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، سب کام کرتا تھا، دل میں تو نفاق تھا. کہتا ہے کہ نہیں، تم کعب بن اشرف جو یہودی تھا اس کے پاس چلو، ہم اس سے فیصلہ کرا. یہودی نے غیرت دلائی کہ میں تمہارے نبی کی بات کر رہا ہوں، تم ان کے مقابلے میں اس کی بات کر رہے ہو. تو تھوڑی سی غیرت آئی، شرم آئی، بارگاہ رسالت میں آ گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف کے بیانات سنے. دنیا کے معاملہ تھا، زمین کا، اس میں یہودی حق پر تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا. اب یہ وہاں سے نکلا اور نکل کر کہنے لگا کہ میں تو اس فیصلے کو نہیں مانتا، آؤ عمر کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کراتے ہیں. اس نے پھر احساس دلایا کہ جس چیز کا فیصلہ تمہارے پیغمبر کر چکے، تو بڑے سے فیصلہ کرانے کے بعد تو کوئی چھوٹے کے پاس نہیں جاتا. اس نے کہا کہ نہیں، وہاں چلنا پڑے گا آپ کو. اس نے سوچا کہ اسلام، دیکھیے ایک تو اتنا تو ہے، اسلام کی خوبیاں وہ ہے، پیغمبر اسلام کی سیرت یہ ہے کہ مانتے جانتے تو سب تھے، مانتے نہیں تھے. تو وہ جانتا تھا کہ جب پیغمبر اسلام کے یہاں سے اب فیصلہ ہوا ہے تو ان کے صحابی کی طرف سے فیصلہ حق ہوگا. اس لیے بے خوف و خطر اور فاروق اعظم کے پاس چلا گیا یہودی. اب اپنی بات رکھنے سے پہلے یہ پورا دونوں طرف کی بات سنتے نا تبھی تو فیصلہ ہوتا. یہودی نے یہ بات رکھ دی کہ اے عمر، ہمارے کیس کو سننے سے پہلے اتنا سمجھ لیجئے کہ اس قضیے کا فیصلہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں اور میرے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اس شخص کا نام بشر تھا، بظاہر کلمہ کو تھا لیکن منافق تھا. یہ نفاق ابھی تو اس کا ظاہر ہوا ہے، بظاہر تو چھپے رہتے تھے. یہ ایسے مواقع آتے تھے جو ان کا نفاق ظاہر ہو جایا کرتا تھا. تو عزیزان گرامی، بشر کے متعلق جب حضرت عمر بن خطاب نے سن لیا کہ اس نے کلمہ گو ہو کر کے بھی سرکار کے فیصلے کو نہیں ماننا ہے، میرے پاس آیا، کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ابھی آپ کا فیصلہ کرتے ہیں. اندر گئے، تلوار لائے اور تلوار لے کر کے اس کی گردن کی طرف چڑھا دی، یہ کہتے ہوئے کہ جو رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانو، عمر کیا اس کا یہ فیصلہ ہوتا ہے. کوئی موقع نہیں دیا.
نہ اس کی بات سنی، نہ اس سے گواہی لی، نہ اس سے تصدیق تو ہو رہی، تو کہہ رہا تھا فیصلہ کر چکے، طرح اس کے سامنے کہہ رہا تھا، وہ اتنا کنفرم ہوا تھا کہ سرکار کے فیصلے کو نہیں ماننا، اتنا کنفرم ہوا تھا۔ باقی کیا بات تھی، حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا، بس سرکار نے فیصلہ کر دیا تو کر دیا نا، اور جو سرکار کے فیصلوں کو نہ مانے گردن اڑا دی۔ اب ایک چرچا ہو گئی سب میں، کہا معاملہ عجیب ہے، عمر نے تو ایک مسلمان کو مار دیا، بظاہر تو کلمہ بولا نا، پورے مدینے میں چرچا ہو گئی۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک بھی پہنچی، کہا جیسے سے واقعہ ہو گیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کا ہاتھ کسی مومن پر کے قتل کے لیے نہیں اٹھ سکتا۔ آئے ہے اعتماد دیکھیے اپنے صحابی پر کہ مومن کے قتل پر عمر کا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا۔ اب قرآن پاک کی آیتوں کا نزول ہو گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک کہ وہ رسول اللہ کے فیصلے کو بنا چونو چنا تسلیم کرنے نہ کرنے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے موافق ہی قرآن پاک کی آیت کا نزول ہو گیا۔ پتہ نہیں میرے عزیزوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح خلیفہ بنے، اس کا مختصر تذکرہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علیل ہوئے اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ میرا آخری وقت ہے، تو آپ کو اپنے بعد خلافت کے معاملے میں فکر لاحق ہوئی۔ اس لیے حالت بیماری میں آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور پوچھا کہ عمر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول اللہ، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں عمر کو۔ کہا کہ میں جانتا ہوں، تبھی تو پوچھ رہا ہوں، تم پھر بھی کچھ تو بتاؤ۔ تو عرض کرتے ہیں آقا، جتنا آپ ان کو اچھا سمجھتے ہیں میں بھی ایسے ہی اچھا سمجھتا ہوں، میرے بھی یہی رائے ہے۔ کہا کہ ٹھیک۔ حضرت عثمان غنی کو بلایا، ان سے بھی یہی پوچھا، تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہا اپنی رائے دو، کہ میری رائے بھی یہ ہے جو آپ کی رائے ہے۔ دیگر صحابہ کو بلایا، انہوں نے بھی حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم کے تعلق سے اچھے مشورے دی، لیکن مشورہ تو مشورہ ہوتا ہے، سب طرح کی رائے آتی ہیں، اور مشورہ ہی کیا، اگر ایک ہی رائے آئے تو مختلف رائے آتی ہیں، اور سب کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ فیصلہ کس بات پر ہوگا، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ ایک شخص ایسا بھی آیا تو اس نے صدیق اکبر کے بارگاہ میں عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول اللہ، آپ عمر کے مزاج کی سختی سے اچھی طرح سے واقف ہیں، اور آپ ایسے شخص کو مسلمانوں کو خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں، اللہ کے کیا جواب دیں گے؟ آپ نے کہا مجھے تو نے خوفزدہ کر دیا، اور پھر ارشاد فرمایا، اسے پوچھا نا کہ اللہ کیا جواب دے؟ آئے حضرت فاروق اعظم کا کردار دیکھیے، حضرت صدیق اکبر کتنا اعتماد فرماتے تھے، اور کیا ان کے متعلق رائے تھی، وہ الفاظ سنیے۔ حضرت صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر مجھ سے دریافت کرے گا تو میں یہ عرض کروں گا کہ مولا جو بہتر تھا ان کو میں نے اس کو بالی بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس درجہ اعتماد تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آپ نے وصیت نامہ لکھوایا۔ حضرت عثمان غنی کو بلایا تھا، وصیت نامہ لکھو، اور پھر کہا کہ اس لفافے کو لے جاؤ اور عمر کے لیے بھیج دو، اور خود آپ نے اپنے بالا خانے سے سر باہر نکال کر لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، میں نے تمہاروں پر ایک شخص کو حاکم بنا دیا ہے، خلیفہ بنا دیا ہے، کیا تم اس کو قبول کرو گے؟ اس مجمع حضرت مولانا کائنات مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ بھی تھے۔ آپ نے بآواز بلند فرمایا کہ اے خلیفہ رسول اللہ،
اگر وہ شخص عمر کے علاوہ کوئی اور ہے تو ہمیں قبول نہیں ہے، اور عمر ہے تو قبول ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ عمر ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم کی ذات وہ تھی جس کو صدیق اکبر بھی چاہتے تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی چاہتے تھے، حضرت عثمان غنی بھی چاہتے تھے، اور خود مولا علی مشکل کشا بھی چاہتے تھے۔ مہر لگ گئی ان کی جو ہے۔ اس لیے آپ کے خلافت پر کوئی اختلاف نہیں رہ گیا، سب نے آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیا، اور حضرت صدیق اکبر نے اپنی رائے کے اجتہاد سے کام کیا اور بہتر کام کیا۔ عزیزان گرامی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بن گئے تو آپ نے اجلہ صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ اب بارِ خلافت میرے کاندھوں پر آ گیا ہے، اگر میں اپنا کام کروں گا تو خلافت کی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا، اور خلافت کی ذمہ داری ادا کروں گا تو بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا۔ اب کیا فیصلہ آپ لوگوں کا ہے، کیا کروں؟ حضرت مولا علی کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین، ہماری رائے یہ ہے کہ متوسط درجے کا خرچ، نہ کم نہ زیادہ، نہ ایسا کہ جس میں تنگی ہو، نہ ایسا جس میں کہ عیش ہو، متوسط درجے کی غذا، کپڑے اور جو ضروری خرچ ہیں وہ آپ مقرر فرما دیں، بیت المال سے دے دیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے اپنا وظیفہ مقرر کیا، خرچ مقرر کیا، اور وہ کتنے محتاط تھے بیت المال کے معاملے میں، اللہ اکبر، ان کی عظمتوں کو سلام ہو۔ ایک مرتبہ آپ بیمار ہوئے، اور بیمار جب ہوئے تو اس مرض میں شہد کی ضرورت تھی۔ کسی طبیب نے بتایا کہ شہد استعمال کرو ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کے گھر پر شہد نہیں تھا، بیت المال میں شہد موجود تھا۔ اب بیت المال میں شہد موجود تھا تو آپ خلیفہ وقت تھے، لے سکتے تھے، بیت المال تمام مسلمانوں کے لیے تھا، لے سکتے تھے، لیکن قلب متقی کا فیصلہ دیکھیے کہ آپ نے مسجد نبوی میں مسلمانوں کو جمع کیا اور کہا ہے کہ لوگوں، مجھ کو یہ مرض ہے، طبیب نے شہد بتایا ہے، لیکن وہ بیت المال میں میرے گھر پر نہیں ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو بیت المال سے شہد لے لوں۔ اللہ اکبر۔ یہ تقویٰ پرہیزگاری کا حضرت فاروق اعظم کی، اور جب مسلمان بخوشی اجازت دی تب شہد کو استعمال کیا۔ ایک مرتبہ آپ کے خسر محترم کچھ پیسہ لینے کے لیے بیت المال سے آئے تو آپ نے فرمایا کہ بیت المال میرا نہیں ہے، اس میں مسلمانوں کا حق ہے۔ بیت المال سے ان کو باندھ دینے سے منع کر دیا، اور اپنی جیب خاص سے انہوں نے 10 درہم نکال کر کے ان کا کام چلا دیا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر نے نہ دنیا کو چاہا، نہ دنیا کی خواہش کی، نہ دنیا ان کے پاس آئی، لیکن حضرت فاروق اعظم کے پاس دنیا بہت آئی، لیکن وہ دنیا کو ٹھکراتے رہے۔ اب دنیا کتنی آئی اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ نئے نئے شہر فتح ہو رہے تھے، فتوحات آپ کے زمانے میں بہت ہوئی ہیں، اور بے پناہ مال غنیمت آ رہا تھا، اور آپ کا کیا انداز تھا وہ سنیے۔ یہ ایک دوسری روایت ہے، اس کو میں بعد میں بیان کروں گا، ابھی بات میں بات کبھی کبھی یاد آتی ہے۔ حضرت امام حسن اس روایت کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن کے پاس یہ شکایت آئی، مجاہدین اسلام جنگ کر رہے تھے، اور جو مال غنیمت آیا تھا، اتنا مال غنیمت آیا کہ سب کو 12,000 درہم تقسیم کر دیے گئے، سب کے وظیفے دے دیے گئے، مال پھر بھی بچتا رہا۔ تو سپہ سالار نے آپ کو لکھا کہ میں کیا کروں،
कासिब भेजा, तो आपने कहा कुल का कुल माल अल्लाह ने माल गनीमत के तौर पर मुजाहिदीन इस्लाम को अता किया है, वो उमर के बाप का नहीं है, उसको तकसीम कर दो। अल्लाह को तो फुतूहात का सिलसिला दराज हुआ, माल गनीमत बहुत आया। उसी में जब किसरा के यहाँ से माल गनीमत आया, तो आप देखिए जब ईरान फतह हुआ तो 60,000 मुजाहिदीन थे, सबको हजारों की तादाद में दिरहम और दिनार मिले, और एक फर्श जो बड़ा खास था जो किसरा के लिए इस्तेमाल होता था, वो फर्श भी माल गनीमत में आया। सबने मशवरा किया कि अमीर मोमिनीन के पास भेज दिया जाए, वो आपके पास आ गया, लेकिन आपने उसको भी तरह इस्तेमाल नहीं किया। तो उसमें से एक बालिश मुरब्बा, एक बालिश लंबाई एक बालिश चौड़ाई, वो हजरत मौला अली के हिस्से में आया था, उसको तकसीम किया था तो 12,000 दिरहम में बिका था वो। तो आप सोचिए कितना माल आया, लेकिन हजरत फारूक आजम की शान देखिए कि आप खलीफे वक्त होने के बावजूद जब मिंबर पर खड़े होते थे तो गराबी बयान करते हैं कि मैंने 12 पैबंद जो है उनके कपड़ों में लगे हुए देखे। और अदलो इंसाफ का यह आलम था हज़रत फारूक आजम का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि एक मर्तबा आप लोगों से खिताब फरमा रहे थे कि ऐ लोगों, जो कुछ मैं हुक्म दोगे उसको मानोगे। एक सहाबी रसूल खड़े हो गए कि हम तुम्हारा हुक्म नहीं मानेंगे। देखिए इसको कहते हैं जो डेमोक्रेसी, सबको आके बोलने का, अपने राय रखना। आप गुस्सा नहीं हुए? पूछा क्यों नहीं मानोगे? कहा तुम्हारी नियत में फुतूर नजर आ रहा। ये क्या है बे, बताओ क्या लग रहा है आपको? कहा कि माल गनीमत में जो चादरें आई थी और मस्जिद नबवी में सबको तकसीम हुई थी, एक एक चादर सबको मिली थी, एक चादर आपको भी मिली थी, और वो चादर नाकाफी थी कि उससे पूरी कमीज तैयार हो जाती, और आप जो इस वक्त कमीज पहने हुए नजर आ रहे हैं वो उसी चादर की बनी हुई है। लिहाजा महसूस होता है कि आपने दूसरी चादर हमसे छुप करके ले ली है। अल्लाहु अकबर, ये सुनना था। आपने कहा कि अच्छा, अपने बेटे को हुक्म दिया कि बेटे इस राज को फाश कर दो, हकीकत को लोगों पर आश्कारा कर दो। तो वो खड़े हुए अब्दुल्लाह इब्न उमर और उस शख्स से मुखातिब हुए और कहा कि एतराज करने वाले, बात तेरी इस हद तक तो सही है कि एक एक चादर सबको मिली थी और वो चादर छोटी थी, उससे एक आदमी का लिबास तैयार नहीं हो सकता, लेकिन एक चादर मुझे भी मिली थी, एक मेरे वालिद को भी मिली थी, मैंने अपनी चादर अपने वालिद को दे दी थी, इस तरह से 2 चादरों से लिबास तैयार हुआ। अदब और एहतराम का यह हाल था कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जगह पर आप नहीं बैठते थे। ये भी अब इश्क़ रसूल का दर्स तो नहीं थे। हज़रत अल्लाह मिंबर रसूल पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर के तख्ते पर बैठ कर खुतबा दिया करते थे। सिद्दीक अकबर जब खलीफा बने तो उन्होंने उस तख्ते पर बैठ करके खुतबा नहीं दिया, नहीं बैठे उसको, बल्कि उससे नीचे वाले पर आ गए। ये अदब था सरकार। और फिर हज़रत फारूक आजम का नंबर आ गया तो वो न सरकार के तख्ते पर बैठे न सिद्दीक अकबर के, बल्कि तीसरे वाले पर बैठे। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, ये हज़रत उमर इब्न खत्ताब की शान थी इम्तियाजी कि आप खलीफे वक्त होने के बावजूद मदीने शरीफ की गलियों में गश्त किया करते थे, खबरगिरी किया करते थे। कौम रात को आराम कर रही होती थी, सो रही होती थी, और आप गलियों में पहरा दिया करते थे, घूम फिरते थे, हालात से आगाही चाहते थे। एक रोज अपने गुलाम के साथ
آپ ایک گلی سے گزرے، جب گلی سے گزرے تو آواز آ رہی تھی بچوں کے رونے کی، آپ بے چین ہو گئے، قدم بڑھتے ہوئے رک گئے، کان لگا کر کے سنا تو بچے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ماں ہمیں تیز بھوک لگی ہے، تم ہمارا کھانا کب تیار کرو گی؟ اور ان بچوں کی ماں ان کو تسلی دے رہی تھی کہ ہاں بچوں دیکھو چولہے پر ہانڈی رکھی ہوئی ہے، جب تم کھانا تیار ہو جائے گا تم کو کھلا دوں گی، اور ان کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ کھانا کھا ہی نہیں، چولہے پر ہانڈی رکھتی تاکہ بچوں کو تسلی ہو جائے اور اتنی دیر بچے سو جائیں، لیکن بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، رو رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے جب یہ کیفیت دیکھی آپ کا دل مچل گیا، اس سے پوچھا کہ ماں تیرے پاس کھانے کھلانے کو بچے کچھ نہیں ہے؟ کہ کچھ بھی نہیں۔ کہا کہ پھر تو نے جا کر کے بیت المال سے کیوں نہیں لیا؟ بیت المال کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو کہنے لگی کہ یہ خلیفہ کی ذمہ داری نہیں ہو خبرگیری کرے کون بھوکا ہے۔ کہا خدا کی بندی اس کو کیا معلوم اتنی بڑی آبادی میں کون بھوکا ہے؟ تو وہ بوڑھی کہنے لگی کہ پھر خلیفہ کسی لیے بنا ہوا ہے، خبرگیری اس کی ذمہ داری بنتی ہے، تو خیال رکھے رہا تھا۔ آپ نے کہا ٹھیک میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ خادم کو ساتھ لیا، بیت المال رات میں پہنچے اور آٹے کی بوری نکالی، اپنے پشت پر رکھی۔ غلام عرض کرتا ہے آقا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ پشت پر آٹا اٹھائے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو اٹھانے دے۔ اس نے پھر اصرار کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کل کیا بروز قیامت تو میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ اللہ اکبر، کیا خوف خدا تھا! اللہ اکبر۔ اب وہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے اپنے پشت پر بوری رکھی، اس عورت کی یہاں پہنچے، پھر اس آٹے کو گندوایا، کھانا بنوایا، کھانے کا سامان بھی لیا ترکاری کا، اور پھر کھانا تیار ہو گیا، بچوں کو اپنے سامنے کھلوایا، اور وہ روتے ہوئے بچے جب کھانا کھا کر مسکرانے لگے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس عورت سے اجازت چاہی تو وہ دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ کو رخصت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ بھی تو کتنے اچھے انسان ہیں کہ آپ نے رات کے وقت میں ہماری دستگیری فرمائی ہے، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تم کو خلیفہ بنا دے۔ آپ مسکرا دیے اور کہا کہ ابا کل تو بیت المال میں آنا ہمارے، تو جب وہاں پر پہنچے گی تو انشاءاللہ مجھے وہاں پر پائے گی۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز تھا۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے گشت کے دوران ایک دن آپ مدینہ شریف کی باؤنڈری سے باہر چلے گئے، جنگل میں جھوپڑے میں چراغ کرتا ہوا نظر آیا۔ خادم سے کہا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی پردیسی ہے، آؤ چلو خبرگیری کریں۔ عالم مسافرت میں ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، پریشان تو نہیں ہے، پہنچتے ہیں جھوپڑی میں اور باہر سے آپ پوچھتے ہیں کہ کون ہو؟ کہا کہ مسافر ہیں۔ کہ اچھا کوئی حاجت ہے، پریشانی ہے؟ نوجوان باہر آتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں پریشانی تو ہے، حاجت تو ہے۔ کہ کیا؟ کہ میری بیوی درد ذہن میں مبتلا ہے، بچے کی ولادت قریب ہے اور کوئی دوسری عورت نہیں جو اس وقت کی خدمت انجام دے سکے، اس لیے بہت فکر مند ہوں۔ آپ نے کہا گھبراؤ نہیں، ابھی میں دایا کا انتظام کرتا ہوں۔ آپ وہاں سے روانہ ہوئے، اپنے گھر پر پہنچے اور اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا کہ اے میری رفیق حیات، اس وقت میں آپ کے لیے بڑے خدمت کا موقع لایا ہوں، اللہ نے ہم کو یہ موقع عطا کیا ہے اور تم اپنے آرام کو اس وقت چھوڑ دو اور ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرو اور دایا بن کر کے اس کی خدمت کرو۔ کیسی وفا شیعات بیوی تھی،
فوراً ہی بخوشی تیار ہو گئیں. حضرت فاروق اعظم اپنی بیوی کو لے کر کے اس جھونپڑی تک پہنچے اور کہا کہ ان کو اندر جانے دو، آپ باہر آ جاؤ. اور اس شخص سے دل جوئی کی باتیں کرتے رہے، اس کا دل بہلاتے رہے، اچھی اچھی باتیں کرتے رہے. ادھر آپ کی بیوی اندر خدمت انجام دیتی رہی. جو ہی بچے کی ولادت ہوئی، آپ کی بیوی نے بآواز بلند وہیں سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اپنے بھائی کو مبارکباد دے دیجئے، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. اب اس نے جب امیر المومنین کا لفظ سنا تو تھر تھر کانپنے لگا. حضرت فاروق اعظم کا روب و دبدبہ بڑا زبردست. اس نے بھی امیر المومنین ہے. اللہ اکبر. عرض کرتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے نہیں معلوم تھا. کہا کہ نہیں بھائی، معافی کی کون سی بات ہے؟ معافی تو میں آپ کو چاہتا ہوں جو آپ کو تکلیف ہوئی. یہ اللہ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار تھا. میرے عزیزو، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، بارش کی قلت. اب جب یہ معاملہ ہوا تو آپ نے استسقاء کا ارادہ کیا. بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے، آپ نے اعلان کیا، صحابہ کو ساتھ میں لیا اور آپ باہر آبادی سے استسقاء کے لیے پہنچ گئے. اور پھر آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ان کا ہاتھ پکڑا اور پھر دعا کی کہ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہمیں بارش سے سرفراز فرما. اللہ. اور آپ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ابھی ہم کچھ جگہ سے اٹھے نہ تھے کہ بادل گھر کر آئے اور چھماچم بارش ہو گئی. اب یہاں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے ہمیں یہ عقیدہ بھی ہمارا مضبوط ہو گیا. وسیلے تو ہم تو قرآن میں ہے، میں یہ نہیں کروں عقیدہ ملا، ہمارا عقیدہ مضبوط ہو گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے. وہ بھی حدیث میں ذکر ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں نیک بندوں کا وسیلہ بھی پیش کیا جاتا ہے اور اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازتا ہے. جبکہ آپ تو خود امیر مومنین تھے اور اگر دیکھا جائے تو فضیلت کے اعتبار سے ان سے افضل تھے، لیکن نسبت کا احترام کیا. یہاں سے وسیلے کا بھی ثبوت ملتا ہے اور نسبت کا احترام کیا ہوتا ہے. یہ آج کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ نسبت پہ اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے. آپ نسبت کا اندازہ لگائیے کہ نسبت رسول ان کے نزدیک کتنی اہم تر تھی. یہ کہہ کر کہ تیرے رسول کے چچا کا وسیلہ ہم تیرے بارگاہ پیش کریں، تب دعا مانگی تھی. محترم سامعین کرام، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک آرزو تھی اور دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما. شہادت کی موت نصیب فرما. اور دوسری دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہر محبوب میں موت عطا فرما. تو دونوں چیزوں کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ ایک تو شہادت کی تمنا ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، حدیث میں بھی حکم ہے اس کا. اور اس شخص کے لیے جو شہادت کی تمنا نہیں کرتا اس کے لیے وعید بھی ہے حدیث کے پاس. یہ بتا دو نا. تو اسلام جو ہے بزدلی نہیں سکھاتا. شہادت ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، تو شہادت کی موت کی تمنا ہونی چاہیے. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنا تھی. اور دوسری تمنا کیا تھی کہ مدینہ شریف میں موت ہو، شہر محبوب میں موت ہو.
تو آج جو عاشقان مصطفیٰ مدینہ طیبہ میں موت کی دعائیں کرتے ہیں، وہ نئی بات نہیں ہے، یہ اسی سنت فاروق کے پر عمل کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے یہ دونوں دعائیں آپ کے قبول فرمائیں۔ اب آپ کو کس طرح سے شہادت نصیب ہوئی؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام فیروز اور کنیت اس کی ابو لولو تھی۔ وہ مجوسی تھا، آگ کا پجاری، مسلمان نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، مشرک تھا۔ تو اس مغیرہ بن شعبہ اپنے اس غلام سے، کیونکہ یہ بہت ہنرمند تھا، روزانہ 4 درہم لیا کرتے تھے۔ اس نے حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اے خلیفہ رسول اللہ، اے امیر المومنین، میرے مالک سے آپ کہیے کہ میرے خراج میں کمی کر دیں، 4 درہم یومیہ میرے لیے زیادہ۔ آپ نے تحقیق کی کہ یہ کتنا کما لیتا ہے، پتا چلا بہت ہنرمند غلام ہے، چکیاں بناتا ہے، یہ تو بڑی اچھی آمدنی کر لیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو آپ نے اس کو بلایا، کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ بڑے ہنرمند ہیں اور 4 یومیہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو آپ اپنے آقا کی فرمانبرداری کریں، یہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ اس بات سے وہ ناراض ہو گئے۔ اسی دوران آپ نے اس سے یہ بھی کہا کہ ہم نے تمہارے ہنر کی بڑی تعریف سنی ہے، تو ہمارے لیے بھی کوئی چکی تیار کر دو۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں تمہارے لیے تو ایسی چکی تیار کروں گا جس کا لوگ ذکر کیا کریں گے۔ آپ سمجھ گئے؟ آپ نے کہا یہ مجوسی مجھے دھمکی دے کر کے گیا، لیکن کردار دیکھیے کہ ابھی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، اس لیے اتنی سی بات پر یہ نہیں کہ اس کو سزا دی جاتی ہے، یہ کیا جاتا، وہ کیا جاتا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب وہ شخص اس موقع کی تاب میں رہا کہ کب مجھے موقع ملے اور میں حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم کا قتل کر دوں، شہید کر دوں۔ اس نے اس مقصد خاص کے لیے ایک خنجر تیار کیا جو 2 دھارے خنجر تھا، جس کا قبضہ اور بیٹا بیچ میں تھا اور دونوں طرف کو اس کے دھارے تھے۔ اسپیشل تیار کیا، اس کا خود ہنرمند تھا، اور اس کو زہر میں بھگو کر کے رکھا۔ اس کے پیچھے علت یہ ہوتی تھی کہ تلواریں، نیزے یا یہ ہتھیار زہر بوجھ ہو جاتے تھے کہ جب اس سے زخم ہوتا تھا اس زہر اندر داخل ہو جاتا تھا، تو اسی لیے سامنے والا بچ نہیں پاتا تھا۔ زہر میں بھگو کے رکھا اس کو۔ اب ایک دن یہ مسجد نبوی میں آ کر کے کھڑا ہو گیا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لائے۔ آپ خلیفہ وقت تھے تو امامت آپ ہی فرماتے تھے۔ جو ہی آپ امامت کے لیے کھڑے ہوئے، اس نے پیچھے سے حملہ کیا اور اتنا کاری حملہ کیا، ایسی ضرب لگائی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کو برداشت نہ کر سکے اور زمین پر تشریف لے۔ آپ نے حکم دیا کہ عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھائیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے مختصر صورتوں سے نماز مکمل کی۔ اب اس نے اور نمازیوں کو بھی زخمی کیا، 13 لوگوں کو زخمی کیا، جس میں 6 لوگ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ یہ بھاگا ہوا جا رہا تھا کہ عراقی باہر سے ایک آ رہا تھا، اس نے کمبل ڈال دیا اس کو اوپر اپنا، اور یہ وہاں پر پھنس گیا۔ جب اس نے سوچا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا اور مجھ کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا، تو اس نے اپنے ہی خنجر مان لیا اور خودکشی کر۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو گھر لایا گیا، زخم کاری لگا تھا، آپ کے جو ہے دودھ وغیرہ، نبیذ، کوئی بھی چیز آپ کو پلائی جاتی ہے زخم کے راستے سے باہر آتی۔ اب آپ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، ظاہری زندگی سے، تو آپ نے اپنے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر حکم دیا کہ اے بیٹے جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس،
اور ان سے جا کر کہنا کیا ام المومنین، آج عمر تم سے ایک چیز مانگتے، میرے والد تم سے ایک چیز کا مطالبہ کرتے، کرم فرما کر کے ان کا مطالبے کو پورا کر دیجئے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے پہلو میں دفن کرنے کی جگہ مل جائے، کیونکہ حجرہ عائشہ تھا، مالکہ وہی تھی، ان سے اجازت ضروری تھی، اور آپ نے کہا کہ اگر وہ اجازت دے دیں تو اچھی بات ہے، ورنہ کوئی ان سے زور مت لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جا کر کہا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ یہ جگہ خاص میں نے اپنے لیے رکھی، اور ان کا حق بھی تھا، ان کے شوہر وہاں ہیں، ان کے والد وہاں ہیں، ان کا حجرہ ہے تو وہاں وہی ہوتی۔ آپ کہتی ہیں لیکن میں آج اپنی ذات پر امیر المومنین کی ذات کو ترجیح دے رہی ہوں۔ اللہ اکبر، کیسی عظیم قربانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے۔ عزیزان گرامی، جب یہ خبر ملی آپ خوش ہو گئے، لیکن پھر بھی عدل و انصاف کا تقاضا دیکھیے، آپ نے کہا کہ بیٹا یہ ہو سکتا ہے کہ میرے امیر المومنین ہونے کا لحاظ کر رہی ہوں، لہذا جب میرا انتقال ہو جائے تو ایک مرتبہ پھر جانا، اگر وہ بخوشی اجازت دے تب مجھے وہاں مدفون کرنا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دیں۔ اللہ اکبر، آپ کے وصیت پر عمل کیا گیا، آپ کا جنازہ تیار ہو گیا، آپ کے صاحبزادے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور دوبارہ اجازت طلب کی۔ حضرت ام المومنین نے فرمایا کہ میں تو پہلے ہی بخوشی اجازت دے چکی تھی اور آج بھی بخوشی اجازت دے رہی۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت سی کرامات کا ظہور بھی ہوا، ان میں سے چند آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کی خلافت کے زمانے میں حضرت مولا علی مشکل کشا نے خواب دیکھا کہ حضرت مولا علی فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کر رہے ہیں، مصلی امامت پر کوئی اور نہیں، امام الانبیاء تاجدار کائنات موجود ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ خلافت ہے، حضرت علی خواب دیکھتے ہیں، حضور سید المرسلین نماز پڑھا رہے فجر کی، حضرت علی بھی موجود ہیں۔ اب خواب میں آگے دیکھتے ہیں کہ نماز ختم ہوئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے، اتنے میں ایک عورت کھجوروں کی زنبیل لائی اور سرکار کی بارگاہ میں اس نے ہدیتاً پیش کر دی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اٹھائی ایک اور حضرت مولا علی کے منہ میں رکھ دی اور باقی کھجوروں کو عام لوگوں میں نمازے میں تقسیم کر دیا۔ حضرت علی اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سرکار نے جو کھجور کھلائی خواب میں، پھر میری آنکھ کھل گئی تو اس کھجور کی مٹھاس میں محسوس کر رہا تھا۔ یہ یاد رکھیے کہ خواب میں سرکار جس کو جو عطا فرما دیتے ہیں وہ حقیقت میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ سرکار کا معجزہ ہے، مستقل معجزہ ہے۔ بہت سے واقعات بعد میں بھی ایسے ہوئے ہیں کہ سرکار نے جو خواب میں بزرگوں کو عطا فرما دیا وہ حقیقتاً عطا فرما دیا، ورنہ ہم کچھ بھی کھا لیں خواب میں تو اس کا ذائقہ کون سا رہے گا؟ خواب تو خواب ہوتا ہے بھائی۔ تو عزیزان گرامی، حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ مجھے مٹھاس اب محسوس ہو رہی تھی، فجر کا وقت تھا، میں اٹھا، وضو کیا، مسجد نبوی پہنچا، دیکھا تو حضرت فاروق اعظم مصلی امامت پر موجود ہیں، نماز پڑھانے میں جماعت میں شامل ہوا۔ اب کہتے ہیں جس طرح سے رات خواب میں دیکھا تھا، ابھی تازہ تازہ خواب ہے، کہتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب اسی جگہ بیٹھے جہاں سرکار بیٹھے تھے، تکیہ لگا کر۔ کہتے ہیں وہی منظر تھا کہ ایک عورت کھجوروں کی زنبیل لائی
حضرت امیر مومنین کی بارگاہ میں پیش کر دی. حضرت فاروق اعظم نے کھجور لی، حضرت علی کے منہ میں ڈال دی اور باقی کھجوریں تقسیم فرما دی. حضرت اب یہ تو ریئل واقعہ ہے، وہ آپ کا واقعہ نہیں ہے. حضرت مولا علی کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ امیر مومنین ایک کھجور اور عطا فرما دیجئے، تو آپ مسکرا کر جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی اگر سرکار نے دے دی ہوتی دوسری تو میں بھی دے دیتا. اللہ اکبر. تو معلوم ہوا یہ عظیم کرامت ہے کہ نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم کو پتا ہے کہ مولا علی خواب میں کیا دیکھ چکے ہیں، اور سرکار نے ان کو ایک کھجور دی ہے، اور سرکار کہاں بیٹھے تھے وہیں وہ بیٹھے تھے. تو خواب کے بعد حضرت علی کیا دیکھ رہے ہیں حضرت فاروق اعظم جانتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ آپ کی ایک عظیم کرامت ہے. اسی طرح سے آپ کی وہ بڑی مشہور کرامت ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو مصر میں دریائے نیل ہے جو آج بھی ہے، بڑا مشہور دریا ہے وہاں کا. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا حاکم بنایا گیا. دریائے نیل اس وقت ہر سال سوکھ جایا کرتا تھا. ایک وقت آتا تھا دریائے نیل سوکھ جاتا تھا، اور وہاں کے لوگ ایک رسم ادا کرتے تھے کہ کنواری لڑکیوں میں سے قرعہ ڈال کر کے، جس کا نام نکلتا تھا، انتخاب کرتے تھے ایک لڑکی کا، اور اس دوشیزہ کو زیورات پہنا کر کے اس دریا میں بٹھا دیا کرتے تھے، جس کو عام زبان میں ہم نے آج بیٹھ لینا بولتے ہیں، بیٹھ چڑھانا بولتے ہیں. یہ رسم تھی اس وقت وہاں کے لوگوں کی، جاہلیت کے زمانے کی. اور پھر دریا میں پانی بہنے لگتا تھا. یہ برسوں سے ہوتا چلا آ رہا تھا، ایک مدت سے ہو رہا تھا. اب جب اسلامی حکومت وہاں قائم ہو گئی اور دریائے نیل سوکھنے لگا تو وہاں کے لوگوں نے حاکم مصر سے کہا کہ اب آپ کا حکم کیا ہے وہ بتائیں، ہمارے یہاں یہ روایت چلی آ رہی. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسلام ان لغو باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، بے وجہ کسی دوشیزہ کی جان دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. سب لوگ خاموش ہو گئے. اب دریائے نیل بالکل سوکھ گیا، اور پھر اسی کے پانی پر کھیتی کا دار و مدار تھا، جانوروں کا دار و مدار تھا. تو لوگ پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ وہاں سے پلاयن کرنے لگے، جانے لگے، مجبور ہو گئے. یہ صورت حالت دیکھ کر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط مدینہ شریف حضرت امیر مومنین فاروق اعظم کے نام لکھا اور تمام حالات سے آگاہ کیا اور رہنمائی طلب کی کہ امیر مومنین اب آپ کا کیا حکم ہے. میں نے یہ جواب ان کو دے دیا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط حضرت عمرو بن عاص کے نام لکھا اور کہا کہ آپ نے بہت اچھی بات ان سے کہی. واقعی اسلام ان سب چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، لغو باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے. اور لکھا کہ میں دوسرا خط دریائے نیل کے نام لکھ رہا ہوں، اس کو دریائے نیل میں ڈال دوں. دریائے نیل کے نام خط لکھا آپ نے. اللہ اکبر. اب آپ سوچئے ذرا کہ دریا کے نام پہ کوئی خط لکھا جاتا ہے ڈائریکٹ. حضرت فاروق اعظم کی حکومت دیکھیے، بحر و بر پر حکومت اللہ والوں کی. آپ نے جو ہے دریائے نیل کے نام خط لکھا، اس کا مضمون لکھا یہ تھا کہ بسم اللہ شریف لکھنے کے بعد کہ یہ خط ہے عمر ابن خطاب امیر مومنین کی طرف سے دریائے نیل کے نام. اور دریائے نیل سے آپ نے خطاب فرماتے ہوئے لکھا اس میں کہ دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، اور اگر اللہ رب العزت کی مرضی سے بہتا ہے تو میں اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت تیرے پانی کو جاری و ساری فرما. اللہ اکبر. یہ خط جب حضرت بن عاص کے پاس پہنچا تو انہوں نے تمام لوگوں کی موجودگی میں رات ہی میں اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دیا. صبح کو لوگ ریزلٹ دیکھنے کے لیے پہنچے کیا ہوتا ہے.
کہ لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی. 16 ہاتھ اوپر پانی بہ رہا تھا. جو پہلے بہتا تھا اس سے 16 ہاتھ پانی اوپر بہ رہا تھا. اور مورخین لکھتے ہیں، ہسٹورین سے لکھتے ہیں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، دریائے نیل کبھی خشک نہیں ہوا. یہ آپ کی عظیم کرامت ہے. عزیزان گرامی، اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی شریف میں جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. دوران خطبہ آپ نے کہا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ. اب لوگ پریشان ہیں کہ خطبہ دے رہے ہیں کہ بیچ میں بے پیمند بات کہاں سے آ گئی؟ یہ کلام کیوں کیا سمجھ میں نہیں آیا. بعد میں چیوی گوئیاں ہونے لگی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آپ سے بے تکلفانہ معاملات رکھتے تھے. وہ آپ کے پاس پہنچے، آپ کے گھر پر. وہ کہا بالمؤمنین، آج آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ یہ دوران خطبہ بے میل بات کیسے کہی آپ نے یا ساریہ الجبل؟ تو آپ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف سنو، میں مجبور ہو گیا نا یہ الفاظ ادا کرنے کے لیے. اس کا سبب یہ ہے کہ میں جب خطبہ دے رہا تھا تو میری آنکھوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فوجوں کو دونوں طرف سے گھیر لیا گیا ہے. پیچھے پہاڑ تھا. میں نے بآواز بلند ساریہ کو پکارا، جو سالار لشکر تھے، کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، یہ پہاڑ کی آڑ لے لو. میں مجبور ہو گیا یہ کہنے کے. اب یہ بات سب کو پتہ چلی گئی کہ حضرت فاروق اعظم نے ایسے سے کہا. اب کچھ لوگ منتظر تھے کہ بھی دیکھیں وہاں سے کیا خبر آتی. تقریباً 1 مہینے کا راستہ تھا اس وقت کا، مدینہ شریف سے نہاوند کا، جہاں یہ جنگ ہو رہی تھی. اس وقت 1 مہینے کا راستہ. اب 1 مہینے کے بعد وہاں سے قاصد آتا ہے. جو طریقہ تھا، پہلے فوج بعد میں آتی تھی، لشکر بعد میں واپس ہوتا تھا، قاصد کو خوشخبری لے کر بھیج دیا جاتا تھا. جب قاصد آیا حضرت ساریہ کا حق لے کر کے، تو انہوں نے لکھا تھا. لوگوں نے پوچھا زبانی میں ان سے، قاصد سے، تو انہوں نے بتایا، منظر کشی کی کہ ہمیں دشمن نے دونوں طرف سے گھیر لیا تھا. ہم جنگ کر رہے تھے، ان کو تازہ کمک مل گئی اور فوج ان کی آ گئی، وہ پیچھے سے آ گئے. قریب تھا کہ ہم دونوں کے درمیان پس جاتے، ہماری فتح شکست میں تبدیل ہو جاتی. کہ تمام اہل لشکر نے ایک غیبی آواز سنی، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل. بس اس کو سننا تھا. حضرت ساریہ نے حکم دیا کہ پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، پشت کے پیچھے پہاڑ کو کر لو. ہم پیچھے ہٹے اور تازہ دب ہو گئے تو ہم نے دوبارہ حملہ کیا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں فتح عطا فرما دی. تو اب اس واقعے سے جو حدیث پاک میں یہ واقعہ موجود ہے، خالی تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے، 3 باتیں یہاں ثابت ہوتی ہیں. کیا؟ ایک تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ آنکھ عطا فرمائی، بالفاظ دیگر علم غیب عطا فرمایا کہ نہاوند میں کیا ہو رہا ہے. حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوئے منبر رسول پر دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھ سے، اور کوئی چیز بیچ کی رکاوٹ نہیں بن رہی ہے. جنگ کا منظر ملاحظہ فرما رہے ہیں. دوسری چیز، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آواز کو وہاں پہنچا بھی رہے ہیں، یا ساریہ الجبل. بظاہر تو آپ منبر رسول پر یا ساریہ الجبل کہہ رہے تھے، جس کو اہل مدینہ سن رہے تھے، مسجد نبوی موجود لوگ سن رہے تھے، لیکن اسی آواز کو سینکڑوں کلومیٹر دور حضرت ساریہ بھی سن رہے تھے. یہ آپ کی عظیم کرامت نہیں تو اور کیا ہے میرے عزیزوں. اب دیگر الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کا تعاون بھی فرما رہے تھے.
مدد کی کہ نہیں کی؟ یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جایا کرتا ہے. اسی لیے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ فلاں جگہ مزار، فلاں جگہ مزار، فلاں جگہ مزار. اور یہ کرام کے اللہ نے ان کو روحانی قوتیں، طاقتیں عطا کی ہوتی ہیں، ان کو تصرفات عطا کیے ہوتے ہیں. اور اس کا ثبوت احادیث کی کتابوں میں صحابہ کرام کی کرامات کی شکل میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فیضان کرم سے دونوں جہاں میں سرفراز فرمائے. آمین. السلام علیکم.